نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر أعمالها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد نبوی جو کہ بار بار عرض کیا گیا اور ہماری اس گفتگو کی بنیاد ہے، فرمایا کہ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی سارے اعمال بھی ٹھیک شمار ہوں گے، اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اس کے سارے اعمال بھی نماز کے فساد کی بنا پر فاسد نکل آئیں گے۔ تو نمازیں کیسے درست ہوں کہ وہ ایمان کا تقاضا بھی پوری کریں اور وہ نمازیں زندگی کے اندر دینی انقلاب برپا کر انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اس کے جواب میں دو باتیں عرض کی گئی تھی۔ پہلی بات یہ کہ نماز کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ نماز کیا ہے، وہ کوئی ایسی پابندی نہیں کہ بس ہم پر لگا دی گئی ہے اور ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ حقیقت میں نماز تو خالق کائنات سے شرف ملاقات اور اعزاز کا نام ہے۔ تو نماز کی حقیقت کو سمجھنا اور پھر نماز کے احکامات کو سمجھنا۔ تو پیر کی نشست میں نماز کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور کل کی نشست میں نماز کے احکامات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور آج اسی سلسلے کی یعنی احکامات نماز کی یہ دوسری نشست ہے۔ نماز کے ان احکامات کے سلسلے میں ایک بات جو کہ بڑی واضح ہے کہ نماز کے اندر پروردگار عالم نے آسانیاں رکھی ہیں۔ ویسے بھی نماز آسان عبادت ہے اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے، ورنہ نماز انسان پر بھاری ہے۔ آسانیاں کیا ہیں کہ 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں صرف 5 نمازیں فرض، اور ان 5 نمازوں کا وقت جمع کر لیا جائے مسجد میں نماز پڑھنے کا تو وہ 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹے، اور پھر نماز میں کوئی محنت یا مشقت نہیں، مختصر ہلکی پھلکی نماز ہے، 10-15 منٹ کی نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، یعنی اپنی ذات میں نماز کوئی مشکل چیز نہیں۔ پھر اسی طرح شریعت نے اس میں اور آسانیاں رکھ دی کہ اگر ہم قیام کی حالت میں ہیں تو نماز کی رکعات مختلف ہیں، لیکن اگر ہم مسافر شرعی ہیں تو نماز اور مختصر کر دی۔ سفری نماز میں ہمیں آسانی ہو گئی کہ اگر 78 کلومیٹر کہ لگ بھگ کوئی شخص اپنے شہر سے دور کہیں جا رہا ہے یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، 48 میل کہہ لیں یا 78 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ، تو مسافت شرعی ہے تو پھر وہ سفر کی حالت میں بھی مسافر ہے، اور وہاں پہنچ کر اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر بھی مسافر ہے۔
مثلا لاہور سے کسی نے نیت کی کہ وہ ملتان جاتا ہے، وہ اسلام آباد جا کر رہتا ہے، تو سفر کے دوران وہ مسافر شرعی ہے، وہاں پہنچ گیا، 15 دن رہنے کی نیت نہیں ہے، اس سے کم رہنے کی نیت، تو وہاں بھی مسافر شرعی ہے۔ نیت پر اس کا اعتبار ہے، اور فاصلے پر، فاصلہ کم از کم 78 کلومیٹر کے لگ بھگ، اور وہاں جا کر رہنے کی مدت کہ 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو پھر مسافر شرعی ہے۔ اب چاہے وہاں اس کا 15 دن سے زیادہ وقت لگ جائے، اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ آج یا کل میں میرا کام ہوگا تو مجھے جانا پڑے گا، تو نیت اس نے چاہے وہ 1 مہینہ یا پورا سال وہاں رہے، لیکن اس نے ایک مرتبہ اکٹھی نیت 15 دن کی نہیں کی تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ لیکن فرض کریں وہ 15 دن کی نیت سے وہاں پہنچا، راستے میں مسافر، وہاں 15 دن کی نیت سے پہنچ گیا، اب 15 دن رہنا تھا، لیکن 5 دن یا 10 دن 12 دن رہنے کے بعد اس کو کسی کام کی وجہ سے واپس آنا پڑ گیا، تو نیت 15 دن کی تھی یا زیادہ کی تھی، تو نیت کی وجہ سے اب یہ وہاں پہنچ کر مسافر نہیں ہے۔ ایک تو سفر کا فاصلہ کتنا ہے اور وہاں جا کر رہنا کتنا ہے، اگر فاصلہ زیادہ ہے جیسا کہ عرض کیا، یا وہاں جا کر زیادہ دیر مسافرانہ حالت میں رہنا ہے، تو دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی کی کہ نماز کو قصری نماز بنا دیا، کہ خالق کہتا ہے کہ میرا بندہ نماز سے محروم نہ ہو، کہیں کسی مشکل میں نہ ہو، تو آسان کر دی۔ آسانی کیا کی؟ 2 بڑی آسانیاں۔ پہلی آسانی یہ کہ جو 4 فرض والی نماز ہے اس کو 2 کر دیا گیا، کہ جو فرض ہیں ظہر، عصر، عشاء، وہ 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، نماز اور کم کر دی۔ اور جو سنت مؤکدہ ہیں وہ معاف ہیں، سنت مؤکدہ بھی اگر نہ پڑھے تو وہ معافی ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ جو غیر مؤکدہ تھی یا نفل تھی وہ تو پہلے بھی لازم نہیں تھے، اور اب سفر میں سنت مؤکدہ بھی معاف کر دیے گئے۔ اب چاہے وہ پڑھے چاہے چھوڑے، اب پڑھے یا چھوڑ دے، تو اس کے بارے میں فقہا نے ایک رائے یہ لکھی ہے کہ سفر کے دوران وہ چھوڑ دے اور اپنے مقام پر پہنچے تو وہاں پڑھ لے، لیکن لازم نہیں ہے۔ البتہ واجب لازم ہے، عشاء کی نماز جب پڑھے گا 2 فرض تو 7 وتر پڑھنا واجب ہیں، وہ لازم ہوں گے۔ تو دیکھیے شریعت نے آسانی کر دی۔ اسی طرح نماز میں کیا آسانیاں ہیں؟ شدید بارش ہے، طوفان ہے، خطرہ ہے، کوئی ایسا موسم یا ایسی حالت ہے کہ ایک انسان مرد ہو کر، عاقل بالغ ہو کر وہ مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی رکاوٹ ہے، تو ہمارے دین نے اجازت دی کہ مرد ہو کر بھی وہ گھر میں نماز پڑھ لے، کوئی شرعی عذر ہے، آسانی دے دی۔ پھر اسی طرح ایک خوف کی حالت میں نماز ہے، مثال کے طور پر جنگ ہے، جہاد کا موسم ہے، اب دشمن کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، اب اس حالت میں یہ نارمل نماز اگر نہیں پڑھ سکتے یہ فوجی جوان یہ جماعت کی صورت میں، تو شریعت نے اجازت دی کہ اپنے مورچوں پہ پڑھ لو۔ اب اپنے مورچوں میں بھی اگر وہ صحیح طرح رکوع سجدہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، تو نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز قضا ہوتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں بھی جبکہ دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور دشمن آپ پر اور وہ آپ اس پر گولے برسا رہے ہیں، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے، نماز اب بھی پڑھنی ہے، لیکن اس میں آسانی رکھی کہ جدھر کو جس کا رخ ہے وہ اسی طرف نماز کی نیت کر لے۔ بھاگتے گھوڑوں کے اوپر، دوڑتے گھوڑوں کے اوپر بھی نماز پڑھ لے، جب موقع ملے بعد میں اس کا الگ طریقہ ہے کہ اس کو کیسے مکمل کرنا ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ نماز کی نیت کر لے کہ اپنے ہی رخ پہ جیسے دل کیا، جیسا ممکن تھا ویسے نماز پڑھ لی، اور خوب اللہ کو یاد کرو، قرآن نے کہا۔ تو دیکھیے یہ دوسری نماز، نماز خوف ہے، اس میں بھی آسانی ہو گئی۔ پھر تیسری نماز، نماز مریض ہے، کہ بیماری کی حالت میں ایک مریض ہے، اس کے لیے نماز کا حکم۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، اگر ایک مریض، ایک بیمار شخص کہ اتنا بیمار یا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز اس کے لیے پڑھنا ممکن ہی نہیں، وہ چند منٹ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا،
چند منٹ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا یہ عذر ہے، تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اور بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ کیسے بیٹھ کے نماز پڑھو بھئی؟ جیسے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا تمہارے لیے ممکن ہے، ٹانگیں پھیلا کر، ٹانگیں سمیٹ کر قبلے کی طرف ٹانگیں کرنی ہیں تب بھی جائز ہے۔ جو بیٹھنے کی پوزیشن زمین پر بنتی ہے اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پر نماز ہے، اور پھر ایک آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اور آسانی کر دی کہ اب وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ کیسے لیٹ کے نماز پڑھے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ یوں لیٹے کہ اس کی ٹانگیں، پاؤں بالکل قبلے کی طرف ہوں اور سر اس جانب ہو، اگر قبلہ یوں ہے تو یوں لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ اگر اس مریض کو اس ڈائریکشن پر قبلہ رخ لٹا کر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی بالفرض، کسی ہاسپٹل میں ہے، وہاں بیڈ ایسے بچھا ہے یا وارڈ میں ہے اور ممکن نہیں کہ اس کو یوں پھیر کر قبلہ رخ کیا جائے، تو شریعت نے اور آسانی کر دی۔ یہ جدھر بھی ہے بس کوشش کرے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے۔ تو دیکھیے ہر چیز میں شریعت، ہمارا دین نماز میں آسانیاں دیتا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ نماز تم پر معاف ہے، کیونکہ یہ نماز معاف ہونا، یہ نماز سے بندے کو محروم کر دینا ہے، یہ بندے کا اپنے رب کے اس شرف ملاقات سے محروم ہو جانا ہے۔ تو اللہ کا دین اس انسان کو محروم نہیں کرتا۔ ہاں ایک انسان خدا نخواستہ ایسی بیماری میں ہے کہ بے ہوش ہو گیا، ذہنی توازن کام نہیں کر رہا، خدا نخواستہ وہ پورے نماز کے وقت میں بے ہوش رہا، تو اس پر نماز معاف ہے۔ جب یہ ہوش میں آئے گا، ذہنی توازن درست ہوگا، تو پھر نماز کا حکم اس پہ لاگو ہوگا، وگرنہ نماز کا حکم لاگو نہیں۔ تو اسی نماز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تب سے اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو، 10 سال کا ہو اور نماز پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی مناسب سرزنش کر دو۔ یعنی یہ یہاں زکوٰۃ، روزہ اور رمضان اور حج عمرے کی باتیں نہیں، جہاد تبلیغ کی نہیں، نماز سب سے پہلے ہے، تاکہ اس بچے کی تربیت میں نماز شامل ہو جائے۔ اب نماز کے اندر ایک مسئلہ معذور کی نماز کا ہے۔ معذور شرعی لحاظ سے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی وضو توڑنے والا ایسا عذر لاحق ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہے اور وہ مسلسل پوری نماز کے وقت میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو کوئی بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں، یا جسم سے کوئی خدا نخواستہ کوئی خون نکل رہا ہے، یا کسی کو پیشاب کی نالی لگی ہے، وہ اس کے ذریعے سے یورین بیگ کے ذریعے سے اس کا یورین پاس ہوتا ہے۔ اب ایسی بیماری کہ جس میں پورے وقت کے اندر، پورا وقت، مثلاً اس نے عصر کی نماز پڑھنی تھی یا مغرب کی نماز پڑھنی تھی، اب مغرب سے لے کر عشاء تک اس نے پورا وقت انتظار کیا کہ میرا یہ عذر رک جائے، یہ جو خون رس رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ بہنا بند ہو جائے، پیشاب کے قطرے رک جائیں۔ تو اب وہ پورے وقت میں اس نے کوشش کی، لیکن پورے وقت میں اس کو ایک موقع بھی ایسا نہیں مل سکا کہ وہ اس عذر کے بغیر وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ پورا وقت یہ بیماری یا جو عذر ہے، یہ اس کا عذر جاری رہا۔ یا یورین بیگ لگا ہوا ہے جس میں عام طور پہ مسلسل وہ قطرات پیشاب کے وہ نکلتے رہتے ہیں اور نالی سے نکل کر بیگ میں جاتے رہتے ہیں اور اس پر کوئی کنٹرول بھی اس کا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کہ جب اس عذر پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں اور یہ مسلسل عذر اس کو لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں شریعت نے اور آسانی، وضو کی آسانی دے دی۔ وضو کی آسانی کیا ہے کہ ایسا مریض جو کہ معذور کے حکم میں ہے، یہ ایک مرتبہ وضو کر لے اور پھر نماز پڑھ لے جتنی پڑھنی ہے۔ اس پوری نماز کے وقت میں اس عذر سے اس کا وضو ٹوٹنا شمار نہیں ہوگا۔ مثلاً اس کو مسلسل قطرے پیشاب کے جاری ہیں اور وہ پوری نماز کے وقت میں رکتے نہیں، ایک دفعہ یہ معذور ثابت ہو گیا
کہ جی پوری وقت میں کوشش کی لیکن پورا وقت میں ایک مرتبہ بھی اس کو نماز کا موقع نہیں ملا، اب یہ معذور کے حکم میں ہے، اگلی نماز میں یہ صرف وضو کر لے، اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی اور عذر پیش آ گیا، کوئی اور وجہ پیش آ گئی، یہ واش روم چلا گیا، کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، اس سے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن یہ جو عذر ہے جو خاص جس وجہ سے یہ معذوری ثابت ہوئی، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک نماز کے لیے وضو کیا اور یہ وضو اس کی پوری نماز کے وقت میں رہے گا، جو ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ کیونکہ معذور کی، اور یہ اس وقت تک ایسا کرتا رہے گا اسی طرح اس عذر کی بنا پر جب تک وہ عذر کسی ایک نماز میں مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک یہ معذور کے حکم میں رہے گا۔ اسی طرح ایک صاحب جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ شدید بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت کام نہیں کر رہی اور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی رکعتیں اس بڑھاپے کی وجہ سے نہ نماز یاد ہے نہ نماز کی رکعات یاد ہیں، تو بار بار بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا مریض جو کہ مرض یا بڑھاپے یا بیماری کی بنا پر کچھ بھی یاد نہ رکھ سکے لیکن نماز پھر بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے مریض کے پاس کوئی شخص بیٹھ جائے، کوئی بیٹا، بھائی، کوئی عزیز، اور وہ پاس بیٹھ کر نماز کے الفاظ دہراتے رہیں اور وہ نماز کے الفاظ نماز کے اندر ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو ان کو اشارے سے زبان سے بتا دے کہ آپ نے یہ دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ یعنی اس طریقے سے ایسے مریض کو جس کا حافظہ باقی نہ رہے، یادداشت نہ ہو، تو ان کو اگر اس طریقے سے بھی نماز کسی نے پڑھا دی تو انشاءاللہ فرض پورا ہو گیا، کیونکہ شریعت میں نماز میں آسانی رکھی گئی ہے، اس شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ شریعت نے بوجھ نہیں ڈالا۔ لیکن اگر اتنا شعور ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، تو کچھ الفاظ کچھ نہ کچھ یاد ہیں تو وہ دہرا دینے چاہیے، اگرچہ ان کو چھوڑنے کی بھی گنجائش بعض صورتوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ پڑھتے رہنے سے مریض کا ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ مرض کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنے کا بھی ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو آئے روز یہ مسئلہ مشکل صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ مساجد کے اندر کرسیوں کی بھرمار ہے۔ یہ کرسیوں کی بھرمار، اب اس پہ ہمیں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب ایک شخص نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے، اس کے پاس کھڑا ہی نہیں ہو سکتا یا 1 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا وہ گھٹنوں میں ایسی تکلیف ہے کہ سجدہ کر نہیں سکتا، اس گھٹنوں میں تکلیف کی بنا پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، یا سجدہ اگر کر لیں تو سجدہ کر کے پھر اٹھ نہیں سکتا، تو اس میں مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ تو ان تمام صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ سمجھی جائے کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، چھوٹی بہت تھکاوٹ کی بنا پر اور تھوڑے بہت درد کی بنا پر جو کہ قابل برداشت ہو، قابل برداشت تکلیف کی، تھکاوٹ کی صورت میں فرض چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، واجب میں قیام فرض ہے، سنت موقدہ میں قیام فرض ہے، نفل وغیرہ غیر موقدہ میں تو بیٹھ کے بھی نماز ہو سکتی ہے، قیام فرض نہیں۔ لیکن ان نمازوں میں 3 میں، فرض میں، واجب میں، سنت موقدہ میں قیام فرض ہے، اس میں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ رعایت اس مریض کے لیے ہے کہ جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یا کھڑے ہونے کی صورت میں شدید تکلیف ہے، یا بیماری بڑھ رہی ہے، ناقابل برداشت ہے، یا سجدہ ممکن نہیں ہے، ایسی تکلیف ہے کہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر سجدے میں گئے تو اٹھ ہی نہیں سکتے، ایسی شدید کمزوری یا بیماری یا عذر ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر ایک اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ نماز میں جو ہم نے فرائض سیکھے ان میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہیں، اسی طرح آخری التحیات میں فرض کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اب یہ جو فرائض ہیں یہ ہر فرض مستقل طور پر الگ ایک فرض ہے، یعنی قیام
مستقل فرض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیام کو الگ ذکر کیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس کے ساتھ رکوع سجدے کا ذکر نہیں ہے، قیام کو مستقل فرض قرار دیا۔ اسی طرح رکوع کو الگ ذکر کیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کے ساتھ قیام اور سجدے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سجدوں کو مستقل فرض قرار دیا، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کے ساتھ قیام اور رکوع کا ذکر نہیں ہے۔ اس بنا پر فقہا میں سے ایک بڑا طبقہ ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ الگ مستقل فرض ہیں، اس لیے نمازی کو چاہیے ان میں سے جتنے فرض وہ ادا کر سکتا ہو اتنے کم از کم ادا کر لے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اب 4 رکعت نماز میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، اب 4 رکعت ساری میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، دوسری رکعت میں اب بدن تھک چکا ہے، اب برداشت نہیں، تو دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لی، تیسری رکعت بیٹھ کر پڑھ لی، چوتھی رکعت میں پھر توانائی کھڑے ہو کر پڑھنے کی آ گئی، تو اب حکم ہے کہ چوتھی رکعت میں پھر کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جسم میں اتنی سکت ہے کہ کچھ کھڑے ہو کر کچھ، یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر ایک آدمی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اتنا بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، اس کے بعد کھڑے ہونے کی سکت نہیں تو بیٹھ جائے، نماز کے دوران پھر ہمت مل گئی تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہی حال رکوع اور سجدے کا بھی ہے، اگر رکوع کرنے کی ہمت ہے قابل برداشت تو پھر رکوع اپنی حالت میں کھڑے ہو کے کریں۔ اسی طرح سجدوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر ساری نماز کے سجدے اگر صحیح حالت میں زمین پہ پیشانی ٹیک کے نہیں کر سکتے، لیکن کچھ سجدے پیشانی ٹیک کر زمین پہ کیے جا سکتے ہیں، تو جتنے کیے جا سکتے ہیں اتنے سجدے اپنی حالت میں کر لیے جائیں، کیونکہ ہر چیز ان میں سے الگ مستقل طور پر فرض ہے، جس کو جتنی ہمت و سکت ہو اتنی چیزیں اس کو فرض کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ رویہ جو کہ انتہائی نامناسب اور نماز جیسے فرض کے ساتھ غفلت کی دلیل ہے، اور مسجدوں میں کرسیوں کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ علماء اور مفتیان کرام سے اپنے اس عذر یا بیماری کو پیش نہ کرنا اور خود ہی فیصلہ کر لینا کہ بس مجھے بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھا دیکھی میں، تو اس طرح تو اکثر و بیشتر نماز نہیں ہوتی۔ ایک تو اپنی حالت بتا کر اس کے بارے میں فتویٰ ایک مرتبہ لینا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھ کر اگر اس نے شریعت نے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اب ساری زندگی وہ اجازت رہے گی، وہ تو عذر تک محدود ہے، عذر ختم ہوا تو اب دوبارہ پھر اپنی حالت میں نماز، اس لیے کہ قیام، رکوع، سجدہ اور اتحیات بیٹھنا یہی نماز کے اندر حقیقت ہے، یہی شرف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کھڑے ہونا اس کے سامنے عاجزی سے، یہ مقصد ہے کھڑے ہونا، اس کی اہمیت ہے، رکوع کی اہمیت ہے، پیشانی زمین پہ ٹیکنے کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بالفرض اور شرعی معذوری کی بنا پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمارے ہاں تقریباً شاید اکثر و بیشتر ایک ہی رواج ہے کہ بیٹھنے کا مطلب ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور صحابہ کرام میں اگر کوئی معذوری کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا تو کہاں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا؟ زمین پر بیٹھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عذر اگر زندگی میں ہوا تو بیٹھ کر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق حتیٰ کہ خنجر لگے ہیں تو زمین پر بیٹھے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، زخمی ہوئے، جہاد میں شدید بیمار ہیں اور چند لمحوں بعد انتقال ہو رہا، ایسی بیماری ہے۔ حضرت سعد چند لمحوں کے بعد شدید بخار میں فوت ہوئے، لیکن زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھی، اس لیے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، اللہ کے گھر میں اس زمین پر بیٹھنا، یہ کوئی معاذ اللہ کوئی بے عزتی نہیں ہے، اس سے کسی کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی یہ دماغ میں سمجھتا ہے کہ شاید زمین پر بیٹھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے اور کیسا لگوں گا، تو یہی شیطانی وسوسہ ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کارپیٹ بچھے ہیں، ایک صاف ستھرا نظام ہے، ہم کہتے ہیں کہ چٹائی ہو،
ٹوٹی ہوئی چٹائی ہو اور مٹی زمین پر پڑی ہو، کچی زمین ہو، اگر وہاں بھی زمین پر نماز میں مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر زمین پر بیٹھنا ممکن ہو تو پھر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا درست نہیں، پھر زمین پر ہی بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، زمین پر وہ شخص نہ بیٹھے کہ جس میں واقعی ایسا شرعی عذر ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا نہیں کر سکتا، تو مجبوراً کرسی پر بیٹھے۔ اب ایک کرسی کا مسجد میں استعمال ہے نماز میں شرعی عذر کی بنا پر، اور ایک کرسی کا استعمال ہے نماز کے علاوہ مسجد کے اندر، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو شرعی عذر کرسی کے ساتھ نماز میں پڑھنے کا ہو تو اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی، مزید بھی کچھ باتیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ہم الگ بیٹھ کے اس کو آپ فرمائیں گے تو عرض کر دی جائیں گی، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب نماز کے علاوہ مسجد میں کرسی کا استعمال یہ ناپسندیدہ ہے، یہ منع ہے۔ ہاں، کسی عذر کی صورت میں جائز ہے، جیسے آپ کے سامنے اب یہاں کرسی پر بیٹھنے کا موقع ملا، اب یہ اس لیے نہیں کہ اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ ممبر سے ہٹ کر، چونکہ ہمارا یہ جمعہ کا خطبہ نہیں تو مناسب لگا کہ الگ بیٹھ کر ایک غیر رسمی انداز میں، ایک سیکھنے سکھانے کے ماحول میں، ایک سادہ سے انداز میں، لیکن بات سب تک پہنچ جائے اور سب کو نظر آئے، تو اس نیت سے، یعنی دین کی بات کرنے کی نیت سے کرسی پہ بیٹھنے کی، ممبر پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یا فرض کریں ایک صاحب دیر تک زمین پر نہیں بیٹھ سکتے اور نشست لمبی ہے، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی فرض کریں نشست، اتنی دیر بیٹھنا ممکن نہیں، تو کچھ دیر بیٹھے، اب اس کے بعد کمر میں درد شروع ہوا، لیکن دین کی بات سننی ہے، تو اس عذر کی بنا پر ٹیک لگا کر بیٹھ جانا، کرسی پر بیٹھ جانا جائز ہے۔ لیکن جب یہ عذر ختم ہو، کچھ دیر کے بعد کمر سیدھی ہو گئی، جان آ گئی، تو پھر نیچے بیٹھ گئے، پھر ضرورت محسوس ہوئی، مجبوری، تو پھر کرسی پر تو یہ تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک جوان آدمی، بالکل ٹھیک ٹھاک انسان، یا عمر بڑی ہے لیکن اللہ نے صحت ماشاءاللہ دی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو دیکھا دیکھی میں کرسیوں کا مسجد میں لانا اور استعمال کرنا، یہ مسجدوں کو معاذ اللہ گرجے چرچ کے اندر تبدیل کرنے والا عمل ہے، کہ وہاں بھی کسی زمانے میں لوگ نیچے ہی بیٹھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کرسیاں، پھر صوفے، اور آج کسی چرچ میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر یہی ہوگا کہ صوفے، کرسیاں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور وہ عبادت گاہ نہیں، وہ کوئی ہوٹل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان مسجدوں کو کرسیوں کے استعمال سے پاک کرنے کے لیے 2 کام لازمی کرنے چاہیے۔ پہلا کام کہ شرعی عذر اور مجبوری کے بغیر مسجد میں کرسی کا استعمال ہمیں صفر کرنا ہوگا، 0 کرنا ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ عذر کی صورت میں اپنے عذر کو فقہا مفتیان کرام سے ایک مرتبہ ضرور ویریفائی کرنا چاہیے کہ اس عذر میں کس حد تک اجازت ہے، تاکہ عذر کی موجودگی میں خواہ مخواہ ایک بندہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ شریعت نے اگر آسانی رکھی ہے تو وہ ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا نہ ہو، ایک تو یہ بھی مقصد ہے، اور دوسرا جس کا عذر اس درجے کا نہیں تو وہ کرسی کے استعمال سے بچ سکے۔ اور اس میں اصل چیز یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، شریعت فتویٰ ظاہر پر دیتی ہے، الفاظ کے مطابق فتویٰ ہوتا ہے، دل میں کس کے کیا ہے۔ اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور شرعی عذر کی صورت میں ہے تو ان کے لیے کوئی پریشانی یا ملامت کی بات نہیں، کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے بندے کے دل میں سجدہ نہ کر سکنے کی وجہ سے جو ایک دکھ ہو کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو ہو سکتا ہے اس دکھ پر اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے والے سے زیادہ اجر عطا فرما دے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ مسئلہ تو اس کا ہے کہ جو شرعی عذر نہیں رکھتا یا کرسی پر بیٹھنا ہے اپنی شان کو بڑھانے یا ظاہر کرنے کی نیت سے، تو اس رویے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں کرسی کے حوالے سے ہیں۔ البتہ کرسیوں کے بارے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر شرعی عذر کی بنا پر نماز کی حالت میں کرسی کا استعمال کرنا پڑے تو اس کو کرسی کو صف کے درمیان میں نہ رکھا جائے، بلکہ دونوں کناروں پر الگ الگ آخر میں کرسیاں رکھی جائیں،
اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک صف کے اندر زیادہ کرسیاں ہوں، بلکہ اگر جماعت بڑی ہے، 4-5 صفیں فرض کرے بنتی ہیں، تو ان کرسیوں کو وہ 1 2 3 سے زیادہ کرسیاں ایک صف میں نہ ہوں، پھر کرسی دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، تاکہ اگر کرسیاں ایک صف میں لائن میں زیادہ لگ جائیں گی، 10 12 15 کرسیاں ایک لائن میں لگے گی، تو اس سے ایک تو صف متاثر ہوگی، دوسرا جو پیچھے نماز پڑھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی نماز کے اندر انتظامی طور پہ مسئلہ ہوگا۔ اس لیے صف کرسیاں کناروں پر اور کرسیاں اس ترتیب سے کہ نماز کا انتظامی مسئلے میں خرابی نہ ہو۔ باقی رہی آخری یہ بات کہ اگر فرض کریں ایک شخص سجدہ نہیں کر سکتا لیکن قیام اور رکوع کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قیام کھڑے ہو کر، رکوع بھی کھڑے ہو کر کرے۔ تو اس صورت میں صف ٹوٹ جاتی ہے کہ کرسی رکھی، اب کرسی تھوڑی سی آگے ہے لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور صف میں باقی لوگ 2 قدم پیچھے ہیں، تو یہاں پر یہ قابل برداشت ہے، کیونکہ ایک فرض چیز پوری کی جا رہی ہے اور ایک فرض پورا کرتے ہوئے سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت یہ ہے کہ نمازی مل کے کھڑے ہوں اور صف بالکل سیدھی ہو، یہ سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، رکوع فرض ہے۔ اب یہ 2 قدم آگے ہے، یہ فرض کو پورا کرنے کی نیت سے ہے، تو فرض اور سنت میں اگر بیچ میں تناؤ آ جائے کہ ایک عمل ہو ایک چھوٹ جائے، تو سنت تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جب کرسی صف کے آخر کنارے میں ہوگی تو اس صورت میں پھر یہ زیادہ مسئلہ بھی درپیش نہیں ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں کرسی پر عذر کی صورت میں نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ اسی طرح ان موضوعات میں سے ایک اہم مسئلہ قضا نماز کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور خدا نخواستہ کوئی انسان جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس پر توبہ بھی لازم ہے، اس پر قضا بھی لازم ہے۔ اب جو قضا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ فرض کی قضا بھی لازم ہے، واجب یعنی وتر کی قضا بھی لازم ہے، اگرچہ سنت موقدہ نفل کی قضا لازم نہیں ہے، کوئی اپنے طور پر تلافی کی نیت سے پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، لیکن قضا ان کی واجب نہیں ہے۔ جو قضا لازم ہے وہ فرض اور واجب یعنی وتر کی ہے۔ اب قضا نماز کی صورت میں 2 صورتیں ہیں، یا تو اس نماز کا پتہ ہے کہ میری کس دن کی کون سی نماز ہے، مثلا کسی کو پتہ ہے کہ میری جمعرات کی مغرب کی نماز قضا ہوئی، میری کل فجر کی نماز قضا ہوئی۔ اب اگر تو اس کا پتہ ہے کہ دن کون سا ہے اور نماز کون سی ہے، پھر تو نیت اسی دن کی کہ فلاں دن کی فلاں نماز میں قضا کرتا ہوں، دل میں نیت ہوئی اور نماز قضا کر لی تو کافی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میری کتنی تعداد میں نمازیں ہیں اور کون سی نمازیں کتنی ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ پرانی زندگی کی نمازیں چھوٹی ہوئیں تو ان کا پہلے حساب لگایا جائے گا، پھر ان کو قضا کیا جائے گا۔ حساب کیسے لگے گا؟ ظاہر ہے کہ 100% صحیح حساب تو لگانا ممکن نہیں ہے، تو یعنی اندازہ لگایا جائے گا۔ اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ سوچا جائے کہ کس عمر میں مجھے اندازاً کس سال نماز مجھ پہ فرض ہوئی ہوگی۔ اگر بالکل شروع سے شروع کرنا ہے تو جس عمر میں نماز فرض ہوئی بالغ ہونے کی عمر سے، تو اس عمر سے آج کے دن تک کون سی نمازیں میری زیادہ ادا ہوئیں اور کون سی کم ہوئیں اور کون سی بالکل نہیں ہوئیں، یہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے تو ماں باپ سے رہنمائی لے لی جائے کہ میں نے بچپن میں کون سی نمازیں میری زیادہ چھوٹی اور کون سی پڑھی ہوں گی، تو یہ تھوڑا سا آئیڈیا لے کر، ایک اندازہ لے کر اب دیکھا جائے کہ کتنے ایک مہینے میں کتنی نمازیں میں نے پڑھی ہوں گی اور کتنی چھوٹی ہوں گی، اس کا ایک موٹا موٹا اندازہ لیا جائے اور وہ ایک مہینے کا حساب لکھ لیا جائے۔ اب وہ جتنی جمع ہو جائیں ایک مہینے کے اندر، اس کو اس حساب سے اتنے عرصے یا اتنے سالوں کے ساتھ اس کو ضرب دیا۔ اب وہ نمازیں فرض کرے نکل آئیں کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز تھی، 300 نمازیں رہتی ہیں،
عصر کی نمازیں 100 رہتی ہیں، عشاء کی نمازیں 250 رہتی ہیں، اس طرح یہ فگر نکال لیا جائے ایک اندازے کے ساتھ، پہلا کام۔ اب دوسرا، اس میں 1-2 مہینے کی نمازیں احتیاطاً مزید شامل کر لی جائیں کہ اگر یہ کوئی کمی رہ گئی ہوئی تو وہ کمی پوری ہو جائے، اگر یہ زیادہ ہیں تو نفل ہو جائیں گی، نقصان پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس طرح ایک حساب لگا لیا کہ اتنی نمازیں زندگی میں رہتی ہیں، اب ان کو قضا کرنا شروع کرنا ہے۔ تو قضا میں جو نیت ہے، اس میں نیت میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے قضا کے دوران، ایسی نمازیں جن کی تعداد دن نہیں پتہ۔ پہلی بات یہ نیت میں یہ ہونا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز قضا کر رہا ہوں۔ 2 فرض پڑے گا تو لازماً فجر ہی ہوگی، 3 پڑھے تو لازماً مغربی ہوگی، اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہو، دل میں نیت ہو کہ میں عصر، عشاء یا ظہر کون سی نماز کر رہا ہوں۔ تو نماز کا تعین ضروری ہے قضا کے وقت۔ اور دوسری چیز کہ اس میں ہم ایک ترتیب سے نمازوں کی قضا شروع کرتے ہیں، یا تو بالکل شروع سے 100 نمازیں ہیں تو اب نیت ہے کہ یا اللہ میری جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی عصر کی، میں وہ قضا کرتا ہوں، یا تو بالکل شروع سے شروع کر دیں، جب دوبارہ عصر کرنی ہے تو اب یہ فرض کریں کہ پہلی نماز تھی تو پہلی نماز قضا کر لی، اب جب دوبارہ عصر قضا کرنی ہے تو پھر یہی نیت کر لیں کہ یا اللہ جو میری اس وقت پہلی نماز عصر کی رہتی ہے میں وہ قضا کرتا ہوں۔ اب یہ تو ختم ہو گئی تھی، اب یہ پہلی بن گئی تھی، تو جب یہ پہلی بنی تو اس نے نیت کر کے یہ بھی ادا کر لی، عصر پڑھ لی۔ اب جب دوبارہ تیسری نماز پڑھنی ہے عصر کی تو پھر نیت کر لیں کہ یا اللہ میں عصر کی نماز جو میری اس وقت پہلی رہتی ہے وہ میں قضا کرتا ہوں، اب ان میں سے پہلی یہ رہتی ہے تو یہ قضا کر لی۔ تو اس طریقے سے یا تو بالکل شروع سے شروع کر دی جائیں یا آخر سے کہ یا اللہ جو میری آخری عصر کی نماز میں وہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھ لی، اب آخری یہ رہ گئی ہے، جب دوبارہ پڑھی تو یا اللہ جو میری آخری نماز رہتی ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اب یہ آخری ہو گئی۔ اس طرح یا شروع سے یا آخر سے۔ اب قضا کس وقت کی جائے تو وہ 3 وقتوں کے علاوہ، طلوع کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، زوال کے وقت، اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں جب چاہیں قضا نماز کر سکتے ہیں۔ کوئی نماز کے ساتھ نماز قضا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، سردیوں کی راتیں لمبی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا اور رات کو نماز گھر میں قضا کرتے رہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ نماز قضا اس انداز میں کرنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے یہ قضا نماز نہ آئے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں فوراً نماز قضا شروع کر دی تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے اور اب یہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو لہذا نماز ہی قضا کر رہے ہوں گے، تو یہ نماز کا قضا کرنا چونکہ گناہ ہے اور گناہ پر کسی کو گواہ بنانا بھی گناہ ہے، وہ بھی منع ہے، تو اس لیے یہ نماز کی قضائیں اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اب کیا ہوگا جب یہ صاحب اس ترتیب سے نماز قضا کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے گا تو یہ نمازیں ساری مکمل ادا ہو جائیں گی، پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس دوران موت آ گئی اور نمازیں پوری نہیں ادا ہوئیں تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ صاحب اپنی وصیت میں بھی لکھ جائیں کہ میرے ذمے اتنی نمازیں یا روزے وغیرہ میرے ذمے رہتے تھے اور میرے مال میں سے میرے ورثاء 1/3 حصہ یا اپنی طرف سے بھی زائد اگر ضرورت پڑے تو وہ بطور فدیے کے رقم دے دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، وگرنہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بقیہ نمازوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو قضائیں شروع کر دی تھی، وہ زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اگر زندگی ہوتی تو یہ فرض پورا کر لیتے۔ تو جب کوئی ایسے پڑھنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فریضہ باقی رہنے والا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے۔ تو یہ قضائے عمری تو ٹھیک ہے، اس کا طریقہ جائز ہے، لیکن قضائے عمری کا ایک غلط کانسیپٹ بھی ہے، غلط نظریہ، وہ یہ ہے کہ جی فلاں رمضان کے فلاں گھڑی میں فلاں طاق رات میں اتنے نفل پڑھو تو اتنی لاکھ نمازوں جو قضا ہیں وہ ادا ہو گئیں، یا جمعۃ الوداع میں فلاں موقع پر یہ 2 نفل پڑھ لو تو اتنے سال کی نمازیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ جو قضائے عمری ہے یہ غیر شرعی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح نفل فرض میں
کمی پورا کرنے کا سبب تو ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کمی رہ گئی خدا نخواستہ تو نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی، اگر فرض روزوں میں کمی رہ گئی تو فرض روزے پورے کیے ہیں رکھے ہیں لیکن بیچ میں کوئی گناہ ہو گیا کمی رہ گئی تو نفل روزے پوری کر دیں گے۔ تو اس فرض کا وجود ہونا چاہیے، پھر اس میں کوئی کمی ہے وجود میں تو وہ نفل سے پوری ہوگی۔ لیکن اگر ایک فرض کا وجود ہی نہیں ہے، جو ذمے میں لازم تھی وہ پڑھا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں روزہ، تو تب نفل سے کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قضاء سے متعلق چند ضروری احکامات تھے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر، نماز میں اور وضو میں اور غسل میں کچھ عام معاشرتی طور پہ اغلاط العوام ہیں، کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں جن کی اصلاح کرنے کی یہ کوشش ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پتہ چل جائیں تاکہ ان کو آگے سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے، احتیاط کی جا سکے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر ہم لیں قضاء حاجت کو، تو قضاء حاجت کے اندر جو عام طور پر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں بغیر دعا کے واش روم جانا قضاء حاجت کے لیے، یہ اس کا نقصان اتنا نقصان ہے کہ اس کا اندازہ لگانا ممکن ہے، اور یہ عام ایک رواج، ایک عام عادت ہے، یعنی اس کو اتنا کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، تو سنت ہے لیکن سنت کا فائدہ بہت ہے۔ تو جب بھی واش روم جایا جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر پھر واش روم جانا چاہیے۔ اس دعا کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس دعا کے بغیر واش روم جانے میں دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان کہ انسان کا ستر سلامت نہیں رہتا، کیونکہ حدیث کے مطابق جو بیت الخلاء ہے یہ برے شیطانوں کا گھر ہے، برے شیاطین کی رہنے کی جگہ بیت الخلاء ہے۔ اب یہ جب بغیر دعا کے واش روم جائے گا تو اس کا ستر نہیں رہے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ دعا پڑھ کے جائے گا تو اللہ اس کے ستر اور بری چیزوں کی نگاہوں کے درمیان میں پردہ حائل کر دے گا، تو ستر اور حیا سلامت رہے گی۔ دوسرا نقصان بغیر دعا کے جانے کے وہ ہے دل میں وسوسوں کا آنا، چونکہ شیطان اس پر غالب ہوگا، یہ لباس اتارے گا نہانے کے لیے یا اپنا واش روم یوز کرنے کے لیے، یہ بے لباس ہوگا، تو شیطان اس کے دل میں برے خیالات ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، پھر اس کو وسوسوں کی بیماری لگے گی، اور وہ وسوسوں کی بیماری بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ شیطان اس کے دماغ کو مکمل کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور وہ مکمل کنٹرول اس کو حاصل کہاں سے ہوا؟ واش روم بغیر دعا کے، بغیر سر ڈھانپے جانے کی عادت کی وجہ سے، جس طرف اس کا یا کسی کا خیال بھی نہیں جاتا کہ اس وجہ سے بھی یہ شیطان کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عام غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جب بھی واش روم جانا ہو تو مرد ہو یا عورت، سر ڈھانپ کر اور دعا پڑھ کر اور الٹا پاؤں پہلے واش روم میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد واش روم میں بغیر مجبوری کوئی بات نہ کرنا، چاہے وہ وضو کرنے کے لیے ہیں، چاہے غسل کی حالت میں ہیں، چاہے وہ قضاء حاجت کی حالت میں ہیں، انتہائی مجبوری میں ہی کوئی بات کی جائے، ورنہ کوئی بات کرنا درست نہیں۔ کئی لوگ تو اب غفلت کی بنا پہ واش روم کے اندر باقاعدہ موبائل پہ بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ایسی کون سی قیامت یا مجبوری آ گئی کہ اس حالت میں بھی جواب دینا لازم ہے؟ خدا نخواستہ انتہائی مجبوری ہے تو اس کا الگ طریقہ کوئی ہوگا، لیکن ایک نارمل روٹین میں ایک شخص واش روم بیٹھ کر بھی گفتگو کر رہا ہے تو یہ بات عقل سمجھ سے بالا تر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی غفلت ہے، اس چیز کو سمجھا نہیں۔ اسی طریقے سے جب برہنہ ہے، ستر کھلا ہوا ہے، تو اس وقت کوئی دعا، کوئی ذکر زبان سے نہیں پڑھ سکتے، اور اٹیچ بات کے اندر ویسے بھی منع ہے۔ تو دل میں کوئی ذکر جائز ہے، لیکن ظاہری تو برہنہ ہونے کی حالت میں کوئی ذکر دعا زبان وغیرہ سے منع ہے۔ پھر اسی طرح واش روم یوز کرتے وقت، قضاء حاجت کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں اور ناپاکی سے بچنا لازم ہے، کیونکہ یہ اکثر عذاب قبر کی وجہ بن جاتا ہے۔ حکم نبوی ہے کہ قضاء حاجت میں جب بدن کو صاف کرنا ہو تو اس میں بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے،
دائیں ہاتھ کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں پاکی حاصل کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا لازم ہے، دائیں ہاتھ سے جسم کو مل کے پاک کرنا یہ منع ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم غسل کی بات کریں تو غسل کے اندر جو عام کوتاہیاں جن سے بچنا لازم ہے، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر عذر کے غسل نہ کرنا۔ کسی پہ غسل فرض ہوا، غسل فرض ہونے کے بعد حکم ہے کہ جتنا جلدی غسل ہو سکے اتنا جلدی غسل کرنا چاہیے، تاکہ انسان پاک صاف ہو جائے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، نماز کا وقت آ سکتا ہے، اور کم از کم جو نورانی مخلوق فرشتے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ناپاک انسان کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا کہ جو شخص ناپاک ہونے کی حالت میں غسل کرنے کی جلدی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرماتا ہے کہ یہ پاکی اور ایمان کے ساتھ دنیا میں جائے گا۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، پانی میسر نہیں، یا پانی اتنا شدید ٹھنڈا ہے اس کو گرم کرنے کا بندوبست نہیں، کوئی شرعی عذر ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کم از کم ناپاک ہونے کے بعد منہ ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، ہاتھ منہ دھو لیا، یا وضو کر لیا۔ اس کے بعد آرام بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی کام بھی کیا جا سکتا ہے، تو جو ہی موقع ملے تو اس وقت پھر کوشش کی جائے کہ غسل کر لیا جائے۔ تو غسل میں بغیر عذر کے تاخیر کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح نامکمل غسل کرنا، غسل کیا لیکن وہ وضو اور غسل کے اندر بعض چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو صحیح طرح احتیاط نہیں کی، بھویں ہیں، بال ہیں، بغلے ہیں، اور دونوں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہیں، ناف ہے، ان حصوں کو اچھی طرح مل کر احتیاط سے ان تک پانی پہنچایا جائے تاکہ انسان اچھی طرح غسل پورا ہو اور پاک ہو۔ کوئی انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو یا اتار دیں یا کم از کم ایسے ہلا لیا جائے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے۔ جسم پر کوئی چیز لگ گئی ہے، کوئی پلاسٹک ایسا لگا، کوئی ایلفی لگ گئی، کوئی پینٹ لگ گیا کہ جس کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا، تو تب بھی غسل نہیں ہوگا۔ اس چیز کو صاف کرنا، خواتین ہیں تو نیل پالش لگی ہوئی ہے ناخنوں پر، تو نیل پالش کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچتا، اس ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، وہ غسل میں بھی رکاوٹ ہے، وہ وضو میں بھی رکاوٹ ہے۔ اگر کسی شخص نے سر پہ وگ لگائی ہے، نقلی بال وگ لگی ہوئی ہے، اور وہ وگ اس طرح کی ہے کہ اس کو اتارا جا سکتا ہے، تو اگر اس کو اتارنا ممکن ہے، وہ بال جلد میں پیوست نہیں ہوئے، جڑے نہیں ہوئے کہ اتر نہ سکیں، اگر اس کا اترنا ممکن ہے تو وضو میں بھی اور غسل میں بھی اس کا اتارنا ضروری ہے۔ غسل میں سر دھونے کے لیے اور وضو میں سر پہ مسح کرنے کے لیے۔ اگر اتر جانے والی وگ کے اوپر کسی نے مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا، لہذا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نامکمل وضو اور نامکمل غسل اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پہ وضو کے اندر بھی یہی مسائل ہوتے ہیں، کئی دفعہ کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، کئی دفعہ پاؤں کے ٹخنے یا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو ان حصوں کو احتیاط سے مل کے دھویا جائے۔ اسی طرح غسل کے بعد کلمہ پڑھنے کو ضروری سمجھنا۔ مثلاً ایک آدمی ناپاک ہوا، اس نے مسنون غسل کیا، غسل کرنے کے بعد باہر نکلا تو کلمہ پڑھ رہا ہے اونچی اونچی آواز میں، کیوں جی؟ تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ تو کلمہ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا پاک ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ویسے کوئی کلمہ پڑھنا چاہے ذکر کے طور پر تو 100 مرتبہ پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھے بغیر بھی جب غسل کر لیا تو پاک ہو گیا، 3 فرض پورے ہوئے تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مسنون غسل کیا تو مسنون غسل میں وضو بھی ہو گیا۔ اب غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کو لازم سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ جب غسل ہو گیا تو مکمل سنت فرائض غسل کے 3 فرض پورے ہو گئے، تو جب غسل ہو گیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اب وہ غسل کرنے کے بعد اسی غسل وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح چند دیگر اور مسائل بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے اندر وہ عام غلطیاں جو کہ عام طور پر قابل اصلاح ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں
سب سے پہلے تو یہی طہارت کے مسائل ہیں، ان طہارت کے مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے۔ طہارت کے مسائل میں ایک عام مسئلہ ہے پیشاب کے قطروں کا خارج ہونا۔ بہت سے لوگ یا نوجوان جو شرما شرمی میں ان مسائل کو پوچھنے سے بھی کتراتے ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر بے شمار نمازیں معاذ اللہ وہ قضا کر دیتے ہیں۔ جی کیا ہے؟ جی بدن پاک نہیں۔ جی کیا ہوا؟ جی وہ پیشاب کے قطرے کپڑے پہ لگ گئے تھے، اس لیے کپڑے ناپاک ہیں۔ تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اگر کوئی قطرہ انسان ہے اور یہ انسانی عذر کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں اور کوئی شرم کی بات نہیں، یہ کوئی خلاف فطرت چیز نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، اس لیے ایسے مسائل کو پوچھنے میں شرم یا جھجک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی جرم نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی گناہ نہیں، انسانی کمزوری ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی پیشاب یا کوئی قطرہ خارج ہو جائے اور وہ بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اگر تو وہ دیکھنے سے محسوس ہو جائے کہ اس کپڑے کے اس جگہ پر اس کا نشان، اس کی تری موجود ہے، تو صرف اتنے حصے کو دھو دینا کافی ہے۔ پورے کپڑے تبدیل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ جو 1 2 3 قطرے اس کپڑے پہ لگے، اسی کپڑے کو پانی سے 1 مرتبہ دھویا، کچھ رگڑ لیا، نچوڑ دیا، 3 دفعہ کیا، وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اگر وہ قطرہ نظر ہی نہ آئے کہ دامن پہ، کپڑے پہ کس جگہ لگا ہوا ہے، تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب چونکہ وہ اتنا معمولی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو پھر صرف یہ کرنا ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے پانی میں ہاتھ تر کیا اور اس جگہ پر پانی کا ہلکا سا یوں چھینٹا پھینک دیا۔ اب وہ پانی کا چھینٹا جہاں پر شک ہے کہ یہاں قطرہ لگا ہوگا، وہ چھینٹا اس لیے پھینکا تاکہ اس کے دماغ سے وسوسے اور شک کی بیماری نکلے، وگرنہ یہ تو دیکھتا ہی رہے گا اور تلاش میں ہی رہے گا، تو بعد میں سوچے گا اچھا یہاں لگا تھا تو نماز پتہ نہیں ہوئی۔ تو یہ شک کی، وسوسے کی بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ چھینٹا اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ تاکہ اس کے دماغ سے شک نکل جائے کہ بس یہ چھینٹا اسی پانی کا ہوگا۔ تو اب کیا کرے؟ اللہ اکبر، نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو طہارت اور پاکی ناپاکی کے کئی اور مسائل ہیں، تو ان سے جان چھڑانا اس کا طریقہ ہے کہ ان کو پوچھ لیا جائے۔ پھر نماز شروع ہو رہی ہے تو نماز میں نیت کو زبان سے پڑھنے کو لازم سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ نیت زبان سے، اور مخصوص نیت کہ پیچھے اس امام کے، منہ بطرف خانہ کعبہ شریف، سنت واسطے رسول کے، یا مخصوص الفاظ میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لے تو اتنا کافی ہے کہ میں عشاء کے 4 فرض اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اتنا کہہ دیا، یا کوئی قرآنی انی وجہت وجہی للذی، کوئی قرآنی آیت پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا ضروری ہے۔ ایک نوجوان ملے اور کہنے لگے کہ میں نے آج تک، مجھے یاد نہیں کبھی میں نے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ بس اللہ اکبر امام نے جو کہہ دیا وہ مقتدی کا بھی ہو گیا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نماز شروع ہوگی، وگرنہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر نہیں کہا اور ایسے ہاتھ باندھ لیے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو ہوئی کیسے پھر جب شروع ہی نہیں ہوئی؟ تو اللہ اکبر کہنا اور اللہ اکبر کہنا غلط ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر مطلب اس کا ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ زبر کو کھڑی زبر بنا دینا اس کا مطلب کیا کے معنی میں آئے گا، تو کیا اللہ بڑا ہے یہ کہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے صحیح تلفظ ہے اللہ اکبر، حمزہ کی زبر کو آ کر کے لمبا کر کے پڑھنا بھی غلط ہے۔ جب اللہ اکبر کہا تو اس وقت ہماری حالت ایسی ہو کہ کمر بالکل سیدھی ہو۔ کئی لوگ جلدی جلدی میں نماز میں شریک ہونے کی نیت سے یوں جھک کر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو گردن کو جھکا کر، کمر کو موڑ کر تکبیر تحریمہ کہنا خلاف سنت ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کہیں تو کمر اور گردن بالکل سیدھی ہو اور سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا جائے۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع ہو گئی۔ اب نماز میں سنت ہے کہ نگاہیں، آنکھیں کھلی ہوں،
جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قیام میں سجدے کی حالت میں، رکوع میں پاؤں کی جانب، سجدے میں ناک کی سیدھ میں زمین پر، اتحیات میں گود میں، سلام کے وقت کندھوں پہ نگاہ رہے۔ تو دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی خلاف سنت ہے اور نماز کے ادب کے خلاف ہے، تو نگاہوں کو ان کی جگہوں پر رکھا جائے۔ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں سنت عمل یہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنی کوہنیاں کھلی رکھیں، دائیں بائیں کے نمازیوں کے صورت میں خیال رکھتے ہوئے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں کھول کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں نماز میں کیسی رہیں؟ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہاتھوں کو بند نہیں کریں گے، انگلیاں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنی درمیانی حالت میں رہیں گی، نہ یوں کر کے بند ہوں گی، نہ کانوں کو پکڑیں گے، نہ بالکل ایسے اکڑائیں گے، بلکہ نارمل درمیانی حالت میں انگلیاں بس جڑی رہیں اور اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھ رہے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق مردوں کے لیے یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر وہ کلائی کے گرد ہے، خواتین ہیں تو وہ ہاتھ بائیں ہتھیلی کے اوپر دایاں ہاتھ رکھیں گے اور یوں ہاتھ رکھیں گے۔ رکوع میں ہیں تو ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اگر سجدے میں ہیں تو سجدے میں بھی جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، سجدے میں بھی اسی طرح ہاتھ رکھیں گے اور انگلیاں بند رہیں گی۔ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اتحیات میں انگلیاں سب جڑی ہوں گی اور یہ انگلیاں گھٹنوں تک ہوں گی، نہ ہی گھٹنوں سے نیچے لٹکی ہوں گی، نہ ہی گھٹنوں سے پیچھے ہوں گی۔ جہاں گھٹنے ختم ہو رہے ہیں وہیں پر انگلیاں رکھی جائیں گی اور انگلیوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے نماز میں انگلیاں کیسے رکھنی ہیں۔ اور پاؤں کی انگلیاں، جب ہم قیام میں کھڑے ہیں تو پاؤں کے درمیان 1 یا 2 پاؤں کا تقریباً فاصلہ رہے گا اور پاؤں بالکل قبلے کی سمت میں سیدھے ہونے چاہیے۔ اب یہ پاؤں یوں باہر کی طرف موڑ دینا یا پاؤں اندر کی طرف موڑ دینا یا ایک پاؤں پہ ٹیک لگا کے یوں جھک کے کھڑے ہو جانا، یہ سب طریقے خلاف سنت ہیں۔ قیام میں دونوں پاؤں برابر اور درمیان میں 1-2 پاؤں کا فاصلہ اور دونوں کی جو رخ ہے ان کا وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اسی طرح رکوع میں بھی یہی حالت ہے۔ جب سجدے میں چلے گئے، اب سجدے کے اندر عام غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ پاؤں اٹھاتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ تو دونوں پاؤں اٹھائے ہوتے ہیں، تو دونوں پاؤں جس نے سجدے میں بالکل نہیں رکھے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی دیر بھی پاؤں زمین پر نہیں ٹکے، کوئی انگلی نہیں لگی، پورے سجدے میں دونوں پاؤں اٹھے رہے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا۔ جب سجدہ فرض رہ گیا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سجدے میں مرد کیا کریں گے، وہ دونوں پاؤں کھڑے رکھیں گے، انگوٹھا اور انگلیاں جتنی قبلہ رخ موڑ سکتے ہیں بآسانی اتنا قبلہ رخ کریں گے اور دونوں پاؤں یوں زمین پر ٹکے رہیں گے اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہیں گی جتنا ممکن ہے۔ اور خواتین اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف موڑ کر بچھ کر زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کریں گی ان اپنے پردے کی وجہ سے۔ تو یہ سجدے میں دونوں پاؤں سیدھے کھڑے ہیں، انگلیاں جتنا قبلہ رخ ممکن ہے اور پورے سجدے میں یوں ہی رہیں گی۔ اور جب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو بایاں پاؤں بچھا کر، مرد بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر قبلہ رخ انگلیاں کر کے پھر بیٹھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ پاؤں میں درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو جتنی دیر ممکن ہے اتنی دیر، اور اس کے بعد پاؤں کو بے شک وہ اپنی سہولت کے تحت بچھا دیں۔ جبکہ خواتین وہ بائیں پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھیں گی، خواتین زمین پر بیٹھیں گی اور اپنے دونوں پاؤں وہ دائیں طرف نکال کر یہ اپنے آپ کو گویا کہ چھپا کر بیٹھیں گی۔ تو یہ تو نماز میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی جو صورت ہے وہ کیسے ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک عام غلط فہمی یا غلطی وہ ہے نماز میں بلا وجہ ہلتے رہنا، بلا وجہ ہلتے رہنا، اپنے کبھی بالوں کو ٹھیک کرنا، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کرنا، تو اس سے بھی بچنا لازم ہے کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز بہت تیزی سے پڑھنا اور تعدیل ارکان نہ ہونا، یہ بات کل واجبات کے ضمن میں آئی تھی کہ جو اتنی تیز نماز پڑھتا ہے کہ رکوع پورا نہیں کیا تو فوراً کھڑا ہو گیا، فوراً کھڑا نہیں ہوا تو فوراً سجدے میں چلا گیا، تو اس صورت میں اس کے ذمے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے کیونکہ تعدیل ارکان کا واجب چھوڑ دیا۔
اور اگر سدا صاحب عام طور پہ نہیں کیا جاتا تو نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز کو تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنے کو ہلکا سمجھنا، خاص طور پہ عید کی، جمعے کی یا بڑی نمازوں میں نمازی کے آگے سے گزرنے کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی بڑی خطرے والی بات ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. جتنا ممکن ہے انتظار کیا جائے یا سترا رکھ کر آگے سے گزرنے کی کوشش کی جائے. ایک گزرنا ہے، ایک ہٹنا ہے. گزرنا یہ ہے کہ ایک نمازی یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دائیں بائیں سے آ کر آگے سے گزر جائے، یہ منع ہے. لیکن ایک نمازی کے بالکل سامنے کھڑا ہے، پیچھے یہ نماز ہے اور یہ شخص آگے کھڑے ہیں، اب یہ دائیں بائیں اگر چلے جائیں تو اس کو ہٹنا کہا جائے گا، یہ جائز ہے. گزرنا آگے سے یہ منع ہے. اور پھر کتنے فاصلے سے گزرنا ممکن ہے؟ تو جائز ہے 3 صفوں کا فاصلہ رکھ کر. اگر کوئی مجبوری ہے تو 3 صفوں کا، ایک صف نمازی کی اپنی اور اس کے بعد 2 صفیں مزید، تقریباً اتنا فاصلہ جو فقہا نے بیان کیا، اتنا فاصلہ رکھ کر آگے سے گزرنا جائز ہے. حرم شریف میں احکامات اور ہیں. ذہنوں میں شبہ ہوتا ہے کہ جی حرم میں تو لوگ گزرتے ہیں، تو حرم میں تو طواف بھی ہوتا ہے، یہاں طواف نہیں ہو سکتا. حرم میں تو عمرہ اور حج بھی ہوتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. حرم کے احکامات اور ہیں. وہاں چونکہ مطاف ہے اور اصل جگہ وہ طواف کی ہے، اس لیے وہاں پر نمازی کے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر گزرنا طواف کرنے والے کے لیے جائز ہے. اب ذہن میں شبہ آتا ہے جی وہاں تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو غلطیاں تو ہمارے ہاں بھی بہت سے کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں لوگوں کے غلط عمل کی وجہ سے وہ حکم نہیں بن جائے گا. وہاں کا جو طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا. ہم آزما کر دیکھ لیں. بلکہ وہاں تک تو اتنی لوگ سختی کرتے ہیں کہ عربوں کے ہاں اگر کوئی آگے سے گزرے تو وہ نماز کے اندر اس کو گھور کر دیکھیں گے، آنے والے کو گھور کر دیکھیں گے، جو کہ حدیث میں آیا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں. اور کئی لوگ یوں سنت کے مطابق آگے گزرنے والے کو یوں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بھی نماز میں جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر یہ کوئی کرے تو شاید جھگڑا ہی ہو جائے کہ مجھے اس نے مکہ مارا ہے. تو اب حقیقت میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس بندے اور رب کے درمیان میں ایک واسطہ ہے جس کو یہ توڑ رہا ہے، آگے سے گزرنے والا. اس لیے بغیر شرعی عذر کے آگے سے گزر جانا یہ ہلاکت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. البتہ اس میں نماز پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں کہ جو لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو. کچھ باتیں نماز پڑھنے والے کے ذمے ہیں اور کچھ باتیں عام لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ نمازوں کے بڑے اجتماعات میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح نماز کے اندر امام سے آگے نکلنا. اب جماعت میں حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. امام نے کہا اللہ اکبر، جب اس کا را ادا ہوا تو مقتدی فوراً کہے اللہ اکبر. امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ تو مقتدی فوراً کہے ربنا ولک الحمد. امام نے سجدے میں سر رکھا، جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو مقتدی اس کے پیچھے پیچھے چلے سجدہ کرے. یعنی امام کے جو الفاظ ہیں تکبیرات کے، ان کے پیچھے پیچھے مقتدی نے چلنا ہے. امام کہ السلام علیکم، جب میم ادا کر دیا السلام کا تو مقتدی بھی پیچھے پیچھے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امامت اور اقتداء میں حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نہ بہت آگے نہ بہت پیچھے. کچھ لوگ امام سے پہلے رکوع سجدے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں حدیث مبارک میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ کہیں معاذ اللہ ان کے چہرے غیر انسانی نہ بنا دیے جائیں. اور کچھ لوگ زیادہ تاخیر کرتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کے اتحیات میں پہنچ گیا یا قیام میں کھڑا بھی ہو گیا اور وہ ایک مقتدی ابھی تک سجدے میں ہی ہے. تو اگر تو کسی عذر کی بنا پہ ہے کہ اٹھنے میں دیر ہو رہی ہے تو پھر تو جائز معذوری ہے، مجبوری. لیکن خود سے اتنا لمبا سجدہ کرنا کہ امام قیام میں کھڑا ہو کر اس نے قرات بھی شروع کر دی اور یہ اپنی مرضی سے سجدے میں اٹھ رہا ہے، تو یہ زیادہ تاخیر ہے. تو امامت کے دوران ساتھ ساتھ چلنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے
لباس کے حوالے سے بڑی غلطیاں عام طور پر نماز میں دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی، سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ مسلمان، کوئی بچہ، کوئی بڑا، وہ مسجد میں آیا ہے تو جس بھی لباس میں آ گیا ہے ہم اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ہمیں شکر ہی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، وہ جس بھی حالت میں مسجد میں آئے ہیں، آ تو گئے ہیں، ان سے تو بہتر ہیں جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے پہلی گزارش کہ جو کسی بچے کو، نوجوان کو کوئی ایسا لباس دیکھیں، کوئی وہ ٹائٹس میں آیا ہوا ہے، کوئی سلیپنگ ڈریس پہنا ہوا ہے، کوئی ہاف شرٹ ٹی شرٹ ہے، اس پہ مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو ایسی حالت میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو غصہ نہیں کرنا، سب کے سامنے اس کو نصیحت نہیں لگانی، بلکہ اس کو نصیحت ضرور کرنی ہے، لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ، علیحدگی میں، پیار سے، حکمت سے، لیکن کہنا ضرور ہے کہ یہ نماز، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا نام ہے۔ یوں سو کے اٹھ کر آ کر جس مرضی حالت میں نماز کے لیے اگر کوئی عذر ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی شخص عذر میں ہے تو عذر کے احکامات الگ ہیں، عذر احکامات 1-2% ہوں گے، لیکن عام حالات میں ٹراؤزر میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا، یا ایسا لباس پہننا کہ اس پہ کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے یا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی مکروہ، سخت مکروہ کے حالت میں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز پڑھو تو اپنے آپ کو درست حالت میں کر کے نماز پڑھو۔ اگر کوئی عذر مجبوری تھی تو الگ بات ہے، آفس ٹائم تھا، ایک بچے کے کالج یونیورسٹی کا ٹائم تھا، اب وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے، جا کے تبدیل چینج کرے گا تو جماعت نکل جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی، تو مجبوری ہے۔ لیکن عام حالات میں کوشش کرنی چاہیے کہ شلوار قمیض، اس لباس میں نماز پڑھنا یہ بہترین لباس ہے جو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات کہ بعض مرتبہ ٹراؤزر شرٹ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم کی بناوٹ دکھائی دیتی ہے اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اور وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں سطر کھل جاتا ہے، تو جب رکوع ناف سے نیچے اگر وہ ٹراؤزر، وہ لباس چلا گیا، سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سطر کا فرض پورا نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں جو بھی ہوں، یا تو اپنے بچوں کو گھروں میں بھی عام تعلیم دی جائے اور مسجد کے اندر ماحول بنایا جائے کہ جو بڑے سمجھدار حضرات ہیں وہ ایسے نوجوانوں کو حکمت اور بصیرت سے علیحدگی میں ضرور یہ مسئلہ بتایا جائے، تاکہ ان بچوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور نماز کے اندر لباس والا معاملہ بھی حل ہو سکے۔ اسی طریقے سے اور بھی ایسے بہت سے مسائل ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہماری 3 نشستیں اس سے متعلق ہو چکی ہیں۔ نماز چونکہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے عملی عبادات میں، اور اس کے مسائل اور احکامات بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان سب کو بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ آخری ایک سوال جو 1 منٹ میں، کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جب ایک انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو، اور اس کی تفصیل ہے کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے اندر یقین ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، تو غالب گمان ہے کہ پانی نہیں مل سکتا، تو پانی موجود نہ ہو یا پانی تو موجود ہے، استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ پانی اتنا شدید ٹھنڈا ہے کہ اگر وہ وضو کیا تو جسم کے اعضاء شل ہو جائیں گے اور ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، یا غسل فرض ہے اور اتنا ٹھنڈا پانی ہے شدید ترین کہ غسل کیا تو یا مر جائے گا یا جسم کے اعضاء مفلوج ہو جائیں گے، اور بعد میں جسم گرم کرنے کے لیے کوئی ممکن چیز بھی نہیں ہے۔ تو ایسی مجبوری میں جب پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو شریعت نے وضو کا الٹرنیٹ اور غسل کا الٹرنیٹ تیمم کو بنایا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ زمین یا زمین کی کوئی چیز، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، ریت ہے، ایسی کوئی چیز جس کو جلائیں اور وہ جل کر راکھ نہ بنے، جل کر راکھ یا لیکوڈ میں تبدیل نہ ہو۔ لوہا پگھل جاتا ہے، پلاسٹک پگھل جاتا ہے، کپڑا، لکڑی جل کے راکھ ہو سکتے ہیں،
تو وہ چیز جو پاک زمین کی مٹی یا اس کی جنس سے کوئی چیز ہو، اس پر تیمم کی نیت سے 2 مرتبہ ہاتھ رکھ کر پہلی مرتبہ اپنے چہرے پر اور دوسری مرتبہ پورے بازوؤں پر کوہنیوں سمیت مل لینا، یہ تیمم ہے۔ تیمم 1 منٹ کا کام ہے، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم۔ دل میں نیت ہے کہ میں غسل فرض ہے لیکن غسل کے لیے پانی ممکن نہیں یا استعمال نہیں، تو میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، دل میں نیت کافی ہے۔ وضو کرنا ہے، وضو پہ پانی پہ قدرت نہیں ہے تو میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ دل میں نیت ہو گئی۔ اب دونوں ہاتھ اس پر رکھے، ساتھ مٹی لگنا شرط نہیں ہے، بس ہاتھ رکھے اور چہرے پورے پر اچھے طریقے سے پھیر دیے۔ دوبارہ ہاتھ رکھے اور بایاں ہاتھ اپنے دائیں بازو پر کوہنیوں سمیت مکمل پھیرا کہ ایک بال برابر بھی جگہ نہ رہے، اور دایاں ہاتھ یوں پھیر دیا۔ اب یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ یہ اس سے فرض نفل سب ادا کر سکتے ہیں جب تک پانی نہ ملے یا پانی ملنے کی پہ استعمال کی طاقت نہ ملے، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز قضا ہو رہی ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں۔ اگر جنازے کی نماز نکل رہی ہو یا عید کی نماز نکل رہی ہو اور عید کہیں اور بھی نہیں مل سکتی، تو ان 2 صورتوں میں تیمم کر کے بھی نماز جائز ہے، چاہے پانی موجود ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ کل کی نشست ہمیں ایک مجبوری کی بنا پہ ہمیں یا تو موقوف کرنی پڑے گی یا کل کا وقت کم رکھنا پڑے گا، اس کا اعلان انشاءاللہ کل کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ کل یا آئندہ جب بھی موقع ملا، یا کل یا انشاءاللہ پیر کو ہم نماز کے بعد دوسرا فرض زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کا نظام اور زکوٰۃ کے احکامات پہ گفتگو شروع کی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کو اپنے دین کی محبت اور دین سیکھنے کا شوق اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ پھر دعا اپنے طور پہ ہی اذان کے بعد انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔